بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقہ عصریہ چھٹا سبق ہے اور اس کو ہم عربی تکلم کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا عربی تکلم جو ہے اس میں ہمیں آسانی ہو اور ہم اس میں غلطی سے بچ سکیں۔ تو یہاں پر ابھی پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے کہ حاذا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، پھر ما حاذا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، پھر من حاذا کے بارے میں۔ ابھی اس سبق میں وہ مذکر کے بارے میں ہے، لیکن اس سبق میں ہم پڑھیں گے مؤنث کے بارے میں کہ حاذہ ساعۃ یہ مؤنث ہے، قراصۃ یہ مؤنث ہے، زہرۃ یہ مؤنث ہے۔ پھر اس سے آگے سبق میں اسے ہم جب سوال کریں گے تو ما حاذہ سے کریں گے، اس لیے کہ یہ چیزیں مؤنث ہیں۔ جب اس کو ہم مؤنث پڑھتے ہیں تو اس سے جب بھی سوال کریں گے تو اس کے ما حاذہ ساعۃ جواب میں حاذہ آئے گا۔ یہ اس میں اشارہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم اشارہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کی طرف۔ مثلا ہم ما حاذہ قراصۃ، ما حاذہ ساعۃ، ما حاذہ مسطرہ، ما حاذہ محفظہ، ما حاذہ غرفہ، ما حاذہ سبورہ، ما حاذہ زہرہ۔ تو اس طرح سے ہم پڑھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ تو ہم اس کے بارے میں جب ما حاذہ یہ کیا ہے، ما حاذہ، تو اس کے جواب میں ہم بولیں گے، یا تو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے کہ ساعہ، لیکن ہمیں پڑھنا ہے حاذہ ساعہ، لکھنا ہے ساعہ، پڑھنا ہے ساعہ۔ اور جب نحو صرف اس میں ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس پر اعراب پڑھتے ہیں حاذہ ساعۃ، لیکن جب ہم تکلم کرتے ہیں تو تکلم میں حاذہ ساعہ، اس تا کو ہم بدلیں گے کس سے، ہا سے، ساعہ، حاذہ ساعہ۔ اور یہ کاپی ہے، یہ گھڑی ہے اور یہ کاپی ہے۔ جب ہم اس کی طرف اس کے بارے میں پوچھیں گے ما حاذہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور اس کو کاپی کو عربی میں قراصہ کہتے ہیں، قراصہ، کاف را پر تشدید ہے۔ تو جب سوال ہو ما حاذہ یہ کیا ہے تو جواب میں آئے گا حاذہ قراصہ، قراصہ، یہ ہا پڑھیں گے، اس پر ہم تھا نہیں، قراصۃ نہیں پڑھیں گے۔ جب تکلم کریں گے تو اس کو ہم قراصہ پڑھیں گے، قراصہ، حاذہ قراصہ۔ ابھی اگر اس کے بارے میں ہم سوال کریں گے ما حاذہ یہ پھول ہے، اور آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک ہے پھول، ایک ہے گلاب۔ گلاب کو عربی میں کہتے ہیں وردہ، وردۃ یا وردہ۔ جب ہم تکلم کرتے ہیں تو حاذہ وردہ، اور اس کو کہتے ہیں زہرہ۔ تو ہم اس کو کہیں گے ما حاذہ یہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے حاذہ زہرہ، اس طرح ہی پڑھیں گے، زہرہ، ما حاذہ زہرہ۔ یہ پھول ہے اور یہ گلاب کو وردہ کہتے ہیں، وردۃ۔ اور یہ ہے مسطرۃ، پیمانہ۔ لیکن جب اس کے بارے میں سوال ہو ما حاذہ جب یہ سوال ہو اس کے بارے میں تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے حاذہ مسطرہ، اس طرح ہی ہم اس کو پڑھیں گے حاذہ مسطرہ، حاذہ ساعہ، حاذہ قراصہ، حاذہ زہرہ، حاذہ مسطرہ۔ اور اس کے بارے میں جب ہم سوال کریں گے ما حاذہ یہ بیگ ہے، بیگ یا
بستہ. تو اس کے بارے میں جب ہم سوال کریں گے ما حاضی، ما حاضی، تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے حاضی محفظہ، محفظہ، حاضی محفظہ. یہ یاد رکھیے کہ یہ ہے محفظۃن، حاضی محفظۃن، لیکن جب ہم تکلم کرتے ہیں تو تکلم میں حاضی محفظہ پڑھیں گے، حاضی محفظۃن، حاضی محفظۃن نہیں پڑھیں گے. حاضا کتاب، انظر حاضا قلم، لا، جب ہم اس کو تکلم کریں گے تو ہم پڑھیں گے حاضا قلم، حاضا قلم. کوئی آپ سے کمرے کے بارے میں پوچھے کہ یہ کمرہ ہے، کمرہ، ما حاضی، ما حاضی، تو اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے حاضی غرفہ، غرفہ، غرفتن نہیں بلکہ حاضی غرفہ. یہ ہے بورڈ، بورڈ کو کہتے ہیں سبورہ، سبورتن یہ کہتے ہیں لیکن تکلم میں ہم سبورہ کہتے ہیں، سبورہ. تو اس کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے کہ ما حاضی، ما حاضی یہ کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی آپ سے پوچھے ما حاضی، ما حاضی، تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے حاضی سبورہ، سبورہ. بات یہ ہے کہ یہاں پر سوال کس کے ذریعے سے کریں گے، ما حاضی سے، اس لیے کہ اس کے آخر میں تائے مدورہ ہے، یعنی گولتا ہے. تو اس وجہ سے جب ہم اس کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے تو ان کے ناموں کے آخر میں گولتا ہونے کی وجہ سے سوال کریں گے ما حاضی، یہ کیا چیز ہے. اور ما جو ہے، ما اور من میں فرق پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ما جو بے جان چیز ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور من جو ہے انسانوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے اس سے. تو یہ سوال ہم کریں گے ما حاضی، یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ من حاضی، ما حاضی، حاضی ساعہ، ما حاضی، من، ما حاضی، حاضی کراسہ، ما حاضی، حاضی زہرہ، ما حاضی، حاضی مسترہ، ما حاضی، حاضی محفظہ، ما حاضی، حاضی غرفہ، ما حاضی، حاضی سبورہ. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.